بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں نہیں معلوم تھا، یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ان کا حال اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا تھا۔ الذین یلمزون، وہ جو عیب لگاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ راہ خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور اقدس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو قیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شعائر پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔